زی یلتقی فیہ کہ جس میں مل جاتے ہیں عضو النطق کہ جو آواز والے نطق ہیں، جو اعضاء ہیں آواز کے، الثابت والمتحرک کہ جو عضو النطق ہیں الثابتہ اور متحرکہ، جس جگہ یہ دونوں مل جاتے ہیں اس آواز کو کیا کہا جاتا ہے؟ یا ایسی آواز جس میں عضو النطق، جس میں دونوں عضو شامل ہیں، ایک الثابتہ اور دوسرے متحرکہ، جس جگہ یہ دونوں آپس میں مل جائیں تو ایسی آواز کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کا فرسٹ آپشن ہمارے پاس جو کریکٹ ہوگا یہ ہوگا کہ الصوت الرخو۔ رخو کا معنی ہوتا ہے نرم کو کہتے ہیں، کہ اسے نرم آواز کہا جاتا ہے۔ دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں کہ الصوت الذی یلتقی فیہ عضو النطق الثابت والمتحرک یسمى، کہ ایسی آواز جس میں عضو النطق جو بولنے والے اعضاء ہیں الثابتہ اور متحرکہ، یہ دونوں آپس میں مل جائیں تو پھر جو آواز ادا ہوگی، جو آواز نکلے گی، اس آواز کو کیا کہیں گے؟ ایسی آواز کو الصوت الرخو، نرم آواز کہتے ہیں۔ آپ سب آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی بالکل، آپ صاحب آواز بالکل ٹھیک ہے۔ وہ جی میرا خیال ہے انہوں نے آڈیو نہیں جوائن کی، جن کو نہیں آ رہی۔ چلیں، وہ آڈیو جوائن کریں نا، وہ آڈیو جوائن کی جو آپشن ہے اس پہ کلک کریں تو میری آواز جو ہے وہ آپ تک پہنچے گی۔ میسج میں کر دیں کلیئر۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس کویسچن نمبر 62 ہے کہ الصوت الذی یضیق ماءہ مجری الہواء ضیقا لا یصل الی درجۃ یکون لہ احتکاکا یسمى، کہ ایسی آواز الذی یضیق ماءہ مجری الہواء کہ جس میں ہوا جو ہے وہ رک جائے، ضیقا اچھے طریقے سے، کہ ایسی آواز جس میں ہوا کا جو گزر ہے، مجری الہوا ہوا کا جو گزر ہے وہ رک جائے، ضیقا اچھے طریقے سے، مکمل طور پر ہوا رک جائے، لا یصل الی درجۃ یکون لہ احتکاکا یسمى، تو پھر کہ ایسی آواز جس میں ہوا کا چلنا تنگ ہو جائے لیکن اس قدر وہ تنگ نہ ہو کہ بالکل ہی بند ہو جائے آواز۔ مثلا ایسی آواز الصوت الذی یضیق ماءہ، ایسی آواز جس میں ہوا جب گزر رہی ہے، مجری الہوا ہوا جو گزر ہے وہ ضیقا اچھے طریقے سے رک جائے، لا یصل الی درجۃ، لیکن جہاں آواز رک رہی ہے، تنگ ہو رہی ہے، وہ اس مقام تک، اس درجے تک نہ پہنچے کہ مکمل طور پر ہی رک جائے، تو پھر ایسی آواز کو کیا کہا جاتا ہے؟ الصوت المتوسط، الصوت الرخو، الصوت الخفیف، الصوت الشدید۔ تو اس کا فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا کہ الصوت المتوسط۔ متوسط آواز کہلاتی ہے، مراد اس سے کیا ہے؟ درمیانی آواز۔ آپ صاحب جی آپ صاحب آپ صاحب کویسچن نمبر بتا دیں، میرا خیال آپ 62 کو میں کر رہا ہوں ڈسکس۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگر کوئی میسج وغیرہ ہے اس کا آنسر آپ خود کریں، میں ادھر ابھی دیکھ رہا ہوں ساری نہیں چیزیں۔ نہیں، میں کر رہا ہوں، جی میں کر رہا ہوں، صرف وہ تھا کہ کویسچن نمبر پوچھ رہے تھے کون سا ہے۔ نہیں، صرف علم الاسواق سے پیج نمبر 6 ہے جو نوٹ سینڈ کیے ہیں، اس میں سے دیکھ لیں، 62 ہے۔ بس ٹھیک ہے، وہ آگے سے آپ نے سٹارٹ کیا تھا نا 60، چلیں ٹھیک کریں۔ جی تو سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ صوت الرخو، نرم آواز کون سی ہوتی ہے؟ نرم آواز وہ ہوتی ہے جس میں جو اعضاء النطق ہیں، جو بولنے والے اعضاء ہیں، ثابتہ اور متحرکہ۔ ثابت اعضاء النطق جو ثابتہ ہیں وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اس میں ہمارا جو اوپر والا جبڑا ہے یہ اعضاء النطق جو ثابتہ ہیں، جو حرکت نہیں کرتے، ان میں شامل ہوگا، اور اس کے بعد ہمارے نچلے ہونٹ اور زبان، یہ جو عضو ہیں، یہ اعضاء ہیں، یہ متحرکہ ہیں۔ تو جس جگہ دونوں اعضاء آپس میں مل جائیں گے اور آواز ادا ہوگی، ایسی آواز کو الصوت الرخو، نرم آواز کہتے ہیں، اور وہ آواز جس میں ہوا جو ہے وہ مکمل طور پر ایک دفعہ رکے گی لیکن اس درجے تک نہیں وہ رکے گی، تنگ نہیں ہوگی کہ وہ نکل ہی نہ سکے،
تو جو اس طریقے سے جو آواز ادا ہوگی اسے الصوت المتوسط، متوسط درمیانی آواز کہا جاتا ہے۔ تو اس کا فرسٹ آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہے کویسچن نمبر ہمارے پاس 63 ہے کہ ان بعض العلماء یسمون الصوت المتوسط، کہ بعض علماء جو آواز متوسط آواز ہے اس کی ڈیفینیشن کیا کرتے ہیں، ان کے یا علماء کے نزدیک متوسط آواز کون سی آواز ہوتی ہے یا متوسط آواز کسے کہا جاتا ہے؟ تو اس کا آپشن ہے کہ لا شدید ولا رخو، نہ تو وہ بہت شدید آواز ہوتی ہے، بہت بلند آواز ہوتی ہے، سخت آواز، ولا رخو، اور نہ ہی وہ نرم آواز ہوتی ہے۔ مثلا کہ وہ آواز جو کہ نہ تو بہت زیادہ سخت ہو اور نہ ہی بہت زیادہ نرم ہو، تو پھر جو درمیان میں آواز ہوگی اسے علماء الصوت المتوسط کہتے ہیں، درمیانی آواز کہتے ہیں۔ رخو کا معنی میں نے لکھا ہوا ہے ساتھ آسانی کے لیے کہ نرم آواز کو کہتے ہیں، اور متوسط درمیانی آواز۔ تو ان بعض العلماء یسمون الصوت المتوسط، کہ جو علماء ہیں وہ متوسط آواز سے مراد وہ آواز ہے لا شدید ولا رخو، نہ تو وہ سخت آواز ہو نہ ہی نرم آواز ہو، بلکہ اس میں درمیان میں جو آواز ہوگی اسے صوت المتوسط کہیں گے۔ اس کے بعد کویسچن نمبر ہمارے پاس 64 ہے کہ الصوت الذی، وہ آواز جس میں اہتز معہ الوتران الصوتیان یقال، ایسی آواز جس میں یہتز، جس میں حرکت کریں، معہ الوتران الصوتیان، جس میں دونوں وتران الصوتیان جو ہیں یہ دونوں حرکت کریں، تو ایسی آواز کو کیا کہا جاتا ہے؟ پہلے میں ذکر کر چکے تھے کہ وتران الصوتیان یہ جو ہمارے ٹانسلز ہیں گلے میں، یہ جو جلیاں ہیں سائیڈ پہ دونوں ٹانسلز، جب گلے میں کوئی خرابی ہو، جب آواز خراب ہو جاتی ہے، جب اس میں گلے میں پین درد ہو، تو سائیڈ دونوں جو ہیں ہمارے ٹانسلز، ان کو وتران الصوتیان کہا جاتا ہے دونوں کو۔ تو کہتے ہیں کہ الصوت ایسی آواز الذی جس میں یہتز، جس میں حرکت کرتے ہیں، معہ الوتران الصوتیان، کہ دونوں ٹانسلز جو ہیں، جو جلیاں ہیں گلے کی ہمارے درمیان سائیڈوں پہ دونوں، جب یہ دونوں حرکت کریں گی تو ایسی آواز کو کیا کہا جاتا ہے؟ یقال الصوت المجہور۔ تو ایسی آواز کو بلند آواز کہا جاتا ہے، الصوت المجہور، کہ بلند آواز، کہ ایسی یا دوسرے لفظوں میں الصوت المجہور سے مراد وہ آواز ہے کہ الذی جس میں یہتز معہ الوتران الصوتیان، کہ مجہور آواز وہ ہے جس میں دونوں وتران الصوتیان، دونوں ٹانسلز کی جو جلیاں ہیں وہ حرکت کریں گی، وہ ہلیں گی، حرکت کریں گی، تو ایسی آواز کو الصوت المجہور کہا جاتا ہے۔ جیسے ذکر کی دو اقسام ہے، ذکر بالجہر ہے، ذکر خفی ہے، اور ذکر جلی ہے۔ تو وہ آواز، وہ ذکر جو بالجہر، تو جہر کا معنی ہوتا ہے بلند آواز میں، جو ذکر بلند آواز میں کیا جائے اسے ذکر کہا جاتا ہے، دوسرے لفظوں میں کہ وہ آواز ہے بالجہر، جو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو جہر سے مراد ہوتا ہے بلند آواز میں، جو آپ سب کے ساتھ بیٹھ کر اونچی آواز میں ذکر کرتے ہیں، تو مجہور اسی سے ہے کہ ایسی آواز جس میں دونوں ٹانسلز جو ہیں وہ حرکت کریں گے، ایسی آواز کو الصوت المجہور کہتے ہیں، اور مجہور کا معنی ہے بلند آواز۔ کی گل ہے؟ افسر صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ نہیں، ویسے وہ گیا تھا ادھر، بچے شور کر رہے تھے۔ افسر صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ آ جائے، ادھر باہر گیا تھا، 1 منٹ کام تھا۔ تو ان الاصوات المجہورہ مجموعاتها، کہ اصوات مجہورہ جو ہیں، جو بلند آوازیں ہیں، ان کے جو مجموعہ ہے وہ ٹوٹل 15 حروف ہیں، اور وہ فرسٹ آپشن میں یہ 15 حروف ذکر کیے گئے ہیں۔
اس کے بعد ہے کہ ہمارے پاس کے لثلاثت اصوات، آپ سب پیش ہو کروائیں ایک دم. ڈاکٹر صاحب کیا آپ میری سن رہے ہیں؟ میں سن رہا ہوں، آڈیو آواز آ رہی ہے آپ کی. میں نے کہا کہ پیش ہو کروائیں دوسرا، ابھی اس میں 2 MCQs رہتے ہیں. آپ صاحب آپ کی نا آواز پہلے کٹ رہی تھی، میرا خیال ہے آپ کے جو سگنل ہے نا ٹھیک ہے، میں کروا رہا ہوں. کروائیں. آپ صاحب اپنا پہلے نیٹ ورک ٹھیک کریں نا، وہ آپ کے سگنل ٹھیک نہیں آ رہے، ادھر شو ہو رہے ہیں، آواز بھی نہیں ٹھیک سے آ رہی ہے آپ کی. چلے میں کرتا ہوں، آپ کریں، وہ اسکرین شو کروائیں ایک دفعہ. کسی نے پریشان نہیں ہونا، اگر کسی کو کسی کویسچن کی سمجھ نہیں آئی یا نیٹ ورک کی وجہ سے، آپ کے نیٹ ورک کی وجہ سے یا ہمارے نیٹ ورک کی وجہ سے کوئی چیز رہ گئی، تو انشاءاللہ یہ لیکچر جو ہیں وہ ریکارڈ ہو رہے ہیں، یہ سبھی آپ لوگوں کو دوبارہ سے لنک کے تھرو بھی دیے جائیں گے کہ آپ اپنے نوٹس بنا سکیں یا اسے ریوائز کر سکیں. جب اس شعر پر پہنچے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بردہ مبارک، جو چادر مبارک تھی، وہ ان کو عطا کی، اور وہ چادر ان کے پاس رہی. پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے خرید کر اپنے پاس رکھی. آپ سب اسکرین شو کروائیے، اسکرین غائب ہو گئی ہے میری طرف سے. تو کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا جو قصیدہ بردہ ہے وہ تو لکھا. یہ جو MCQs ہے یہ 2019 کے سوشل ویلفیئر کا جو عربک ٹیچر کا پیپر تھا اس میں بھی پوچھا گیا تھا. اور کچھ دوستوں اس بات پر بھی کنفیوز تھے کہ جو قصیدہ بردہ ہے وہ امام شرف الدین بصیری رحمہ اللہ نے لکھا ہے. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. کیا کر رہے ہیں یار؟
سر آواز نہیں آ رہی. آپ سب اسکرین شو کروائیں، میں ایک ویسے منٹ زبانی بتا رہا ہوں ساری چیزیں. آپ سب میں ایسا کرتا ہوں، آپ کو ہوسٹ بنانے لگا ہوں. ادھر کوئی نا ایشو ہے اپلیکیشن میں آ رہا ہے، اس لیے تو سب لوگ ایسا کریں کہ اپنی سے پی ڈی ایف اوپن کر لیں. میں نے فائل سینڈ کر دی ہے سبھی کو. میں نے ادھر کی نہیں یار، لیپ ٹاپ میں کی نہیں ہوئی ادھر. چلیں ٹھیک ہے، میں کرواتا ہوں. کروا دینا، سائڈ پہ ہو جائیں ذرا. کل سے میں کر لیا کروں گا ادھر اپنے لیپ ٹاپ میں ڈاکومنٹ سے. اپلیکیشن میں کوئی ایشو ہے، اس وجہ سے آ رہا ہے. وہ نوٹیفکیشن بھی دے رہے تھے. چلے میں وہ کر لیتا ہوں نا، کل اپنے لیپ ٹاپ میں کریں کروں گا سٹارٹ. نوٹ سے. چلیں کریں سٹارٹ، کوئی نہیں، کل تک ٹھیک ہو جائے گا ویسے. جی، تو من نظم قصیدۃ البردہ ہوا کعب بن زحیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول من نظم قصیدۃ البردہ فی مدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم وأعطى النبی صلی اللہ علیہ وسلم البردہ. تو یہ کعب بن زحیر جو ہے فرسٹ آپشن ہمارے پاس، یہ اس کا کریکٹ ہوگا. اس کے بعد ہے کویسچن نمبر 5 ہے کہ من الشعراء ایکسکیوز می المخضرمین. سر، ایک سوال پوچھنا ہے آپ سے. جی سر آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے. جی پوچھیے. آپ ابھی بتا رہے تھے کہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قصیدہ بردہ لکھا ہے، تو ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے؟ اس میں یہ ہے کہ یہ جو حضرت کعب بن زحیر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود مسجد نبوی میں اپنی زندگی میں حیات مبارکہ میں بردہ شریف ان کو عطا کیا تھا، چادر مبارک اپنی. اور میں شعر وہ بتایا ہے کہ جب اس شعر پہ وہ پہنچے تھے، جب انہوں نے یہ پڑھا ان الرسول لسیف یستضاء بہ مہند من سیوف اللہ مسلول، تو پھر اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بردہ مبارک ان کو ظاہری حیات میں عطا کیا تھا. اور امام شرف الدین بصیری رحمہ اللہ کی روایت میں ہے جو ان کے بارے میں ہے کہ نبی جب ان کو خواب میں، جب انہوں نے یہ کلام لکھا تو خواب میں ان کو بردہ عطا کیا گیا چادر مبارک، اور جب وہ صبح اٹھے تو ان کے پاس تھی. یہ اس طرح کی روایات جو ملتی ہیں. تو باقاعدہ تو طور سر پر یہ پی ایچ ڈی اگر یہ سوال آ جائے تو ہم آپشن میں جواب کیا دیں گے پھر آپشن ان میں دونوں دیکھیں. ادھر سے؟ میں اس کو سمجھاتا ہوں، آپ ادھر دیکھیں جو پیپر پیٹرن ہے یا پیپر کے حساب سے جو لکھا جاتا ہے. دیکھیں ادھر ہمارے پاس 4 آپشن ہیں کہ کعب بن زحیر ہیں، حسان بن ثابت ہیں، البرئی اور ایک نام اور لا احد منہم. اس میں حضرت امام شرف الدین بصیری رحمہ اللہ کا نام نہیں لکھا ہوا. یا پھر دوسرے لفظوں میں ایسے ہوگا کہ من ہوا اول نظم قصیدۃ البردہ، کہ سب سے پہلے کس نے قصیدہ بردہ لکھا. تو پھر ان آپشن میں حضرت کعب بن زحیر کا آئے گا. اگر وہ اولا لکھا ہو پھر کعب بن زحیر کی آپشن ہو اور ساتھ امام شرف الدین بصیری کی آپشن ہو تو پھر کعب بن زحیر ہی کا آئے گا. کیوں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اولن. اب ادھر اولن بھی نہیں لکھا ہوا کہ پہلی مرتبہ کس نے، اور امام شرف الدین بصیری کا نام بھی نہیں لکھا ہوا. تو اس طریقے سے آپ اسے نکل سکتے ہیں. مثلا 2 طریقے ہیں کہ یہ نہ ڈھونڈتے رہیں کہ مثلا امام شرف الدین بصیری کا ہے تو وہ آپ کو نام ملے نہ اور آپ حضرت کعب بن زحیر پہ بھی ٹک نہ کریں. اس طرح غلط ہو جائے گا. اس کے بعد ہے کویسچن نمبر 5 ہے کہ من الشعراء المخضرمین، مخضرمین شعراء میں سے کون سے ہیں؟ عمر بن ابی ربیعہ، زحیر، الاخطل یا کہ لبید. تو عمر بن ربیعہ جو ہے یہ بعد کے عصر الاسلام کے شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور جس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تھا اس دن یہ عمر بن ربیعہ اس دن پیدا ہوا تھا قریش کے قبیلے میں. اور زحیر یہ بھی نہیں ہے، اختل یہ بنو امیہ کے دور کا تھا. تو پھر اس کا کریکٹ آپشن ہوگا حضرت لبید بن ربیعہ. یہ مخضرمین شعراء میں سے ہیں. تو 4 آپشن اس کا یہ کریکٹ ہوگا. انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد شاعری ترک کی، اور جو صاحب معلقات ہیں، معلقات السبع جو 7 معلقے ہیں، جو معلقات ہیں شعراء ہیں 7 صاحب معلقات، اس میں ان کا شمار ہوتا ہے حضرت لبید بن ربیعہ کا. اور ان کا جو معلقہ ہے جو انہوں نے تصنیف کیا وہ عصر الاسلام سے قبل از اسلام کا ہے. بعد میں انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو شاعری ترک کی. تو اس کا 4 آپشن ہمارے پاس جو ہے کریکٹ ہوگا. میں نے ان کے مطلع جو ہے اس کے قصیدے کا
جو مؤلقے کا وہ لکھا ہے ادھر، وہ ایک شعر جو ہے وہ آپ لازمی ان کا یاد کریں، کیونکہ صاحب مؤلقہ ہیں تو ایک شعر کم از کم جو ہے وہ یاد ہونا چاہیے۔ اس دفعہ بھی جو دوست اسلامیات کے انٹرویو میں شامل تھے ان میں سے بھی ایک سے کہا گیا کہ آپ جو ہے عمر بن کلثوم کا شعر سنائیں۔ اب اسلامیات کا لیکچرر اپنا انٹرویو تھا تو اس میں میرے دوست ہیں بہت اچھے، ان سے یہ کہا گیا کہ عمر بن کلثوم کا شعر سنائیں۔ پھر چیئرمین صاحب نے روکا، یا دوسرے ٹیچر جو تھے انہوں نے کہا کہ رہنے دیں، آپ اسلامیات کا انٹرویو ہے تو آپ عربی کی طرف نکل رہے ہیں، ان سے اشعار سن رہے ہیں۔ تو بہرحال کسی بھی سٹیج پہ جائیں گے تو لازمی شعر جو ہے وہ سنا جائے گا، اس میں قید کوئی نہیں، عمر بن کلثوم ہے یا کوئی بھی صاحب ملکات کا ایک ایک شعر آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ تو جو میں نے ادھر لکھا ہے ان کا وہ مطلع ہے ان کے قصیدے کا کہ آفت الدیار محلها فمقامها بمنن تعبد غولها فرجامها، کہ آفت الدیار، آفت کا معنی ہے مٹ گئے، دیارو کہ اس کے جو گھر کے نشانات تھے وہ مٹ گئے، فمحلها فمقامها، اور اس کے جو اترنے کی جگہ تھی، مراد اس کا جو گھر تھا اور اس کے جو رہنے کی جگہ تھی اس کے نشانات مٹ گئے۔ بمنن تعبد غولها فرجامها، بمنن منا جو ایک علاقہ تھا، اس علاقے میں اس کے گھر کے جو نشانات تھے وہ مٹ گئے، محو ہو گئے۔ تعبد غولها فرجامها، تعبد کا معنی ہے کہ ویران ہو گئے، غولها فرجامها، اور یہ مقامات ہیں غول اور رجام۔ تو حضرت لبید بن ربیعہ اپنے قصیدے میں یہ بتا رہے ہیں کہ جو میرا محبوب ہے اس کے گھر کے جس جگہ وہ مقیم تھا، رہتا تھا، اس کے نشانات مٹ چکے ہیں۔ وہ مقام کون سا تھا؟ مینا کا مقام ہے، ایک علاقہ ہے، اور وہاں جو غولها فرجامها، یہ جتنے بھی قریب کے مقامات تھے سارے ویران ہو چکے ہیں۔ تو پہلے بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جتنے بھی مولکات آپ کو ملیں گے ان سب میں کہ ان کا آغاز جو ہے وہ اپنے محبوب کے در و دیوار سے، اس کے گھر سے شروع کرتے ہیں۔ اسی طرح زہیر بن ابی سلمہ کا اگر آپ دیکھیں گے تو امن ام اوفا دمنۃ لم تکلم بحومانۃ الدراج فالمتسلم، تو اس کا بھی اسی سے آغاز ہو رہا ہے۔ اور امرؤ القیس کا اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا بھی کفا نبکی من ذکرا حبیب و منزلی بسقط اللواء بین الدخول فحوملی، تو اس طرح ان کی ترتیب ہوگی۔ تو مخدرمین شعراء میں سے پوچھا گیا تھا کہ کون سے صاحب ہیں، تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہے ہمارے پاس وہ حضرت لبید بن ربیعہ عمری ہیں، اور ان کا ایک شعر جو ہے وہ بہت مشہور ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، پہلے بھی میں نے ڈسکس کیا تھا کہ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ باطل ہے، اور جو کوئی بھی نعمت ہے وکل نعیم لا محالۃ زائل، اور جو بھی نعمت ہے وہ ختم ہونے والی ہے، زائل ہونے والی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حضرت لبید کا شعر سنا تو فرمایا تھا کہ ہذہ اصدق کلمۃ قال الشاعر، کہ یہ سب سے سچا کلمہ ہے جو ایک شاعر نے کہا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کویسچن نمبر 6 ہے کہ الغربال لمخائیل نعیمہ کتاب فی، دو چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں اس میں کہ الغربال یہ چھلنی کو کہتے ہیں، جس میں دوسرا اردو میں چھاننی بھی کہتے ہیں، پنجابی میں چھلنی، جس میں آٹا وغیرہ چھانا جاتا ہے، اس کو صاف کیا جاتا ہے۔ تو لمخائیل نعیمہ، یہ مخائیل نعیمہ کی کتاب ہے الغربال، کتاب فی فنی، یہ کس فن میں ہے؟ دیوان الشعری، یہ ان کا شاعری کا دیوان ہے، النقد الادبی، ادبی نقد ہے اس میں، روایت مطولۃ، تو اس کا سیکنڈ آپشن کریکٹ ہوگا کہ الغربال لمخائیل نعیمہ کتاب فی النقد الادبی، ادبی نقد جو ہے عربی ادب کی اس کے ریلیٹڈ انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، تو نقد میں ان کی کتاب جو ہے الغربال۔ مخائیل نعیمہ شعراء المہجر جو ہیں جنہوں نے عرب ممالک سے امریکہ اور دیگر ممالک کی طرف ہجرت کی تھی، ان میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ مخائیل نعیمہ، جبران خلیل جبران، ان کا دونوں کا تعلق جو ہے وہ شعراء المہجر میں سے ہے۔ اور الرابطہ الکلامیہ جو 1920 میں جو تحریر و تنظیم بنائی گئی تھی، الرابطہ الکلامیہ، یہ اس کے رکن تھے مخائیل نعیمہ۔
اس کے بعد کویسچن نمبر 7 ہے ہمارے پاس کہ الحرف الناسخ الذی یفید التمنی، کہ وہ حرف ناسخ جو تمنا کا معنی دیتا ہے. اس میں دوسرے لفظوں میں حروف مشبہ بالفعل بھی کہتے ہیں انہیں، لیتا، لکننا، کأنا، لعل. ان چار میں سے کون سا ایسا حرف ناسخ ہے الذی یفید التمنی، جو تمنا کا معنی دیتا ہے؟ تو یہ اس کا فرسٹ آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہوگا کہ لیتا. لیتا جو ہے یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے، حروف ناسخ میں سے جو کہ تمنا کا معنی دیتا ہے. مثال کے طور پر ہم کہیں گے لیت الشباب یعود، کاش کہ جوانی لوٹ آتی. تو لیت الشباب یعود، تو کاش کا معنی تمنا کا معنی دینے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. یہ اپنے اسم کو نصب دے گا، لیت الشباب یعود، اس کی خبر جو ہے وہ مرفوع ہوگی. جیسے ہوگا ان اللہ غفور، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا ہے. تو بہرحال اس میں سے جو ہمارا کریکٹ آپشن ہوگا کہ کون سا حرف ناسخ ہے جو کہ تمنا کا معنی دیتا ہے، تو یہ پھر فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا کہ لیتا. اس کی ایگزامپل بھی بتا دی کہ لیت الشباب یعود، کاش جوانی لوٹ آتی. اس کے بعد کویسچن نمبر 8 ہے کہ من نظم لامیت العجم، کہ لامیت العجم جو ہے یہ کس نے تصنیف کیا؟ یہ بھی دیوان قصیدہ ہے لامیت العجم کے نام سے. یہ کس نے تصنیف کیا ہے؟ الشنفرا ہے، عمر الخیام ہے، الطغرائی ہے، المؤری ہے. تو اس میں سے تھرڈ آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہوگا کہ الطغرائی. کہ لامیت العجم یا قصیدۃ الفہم الطغرائی ہوا شاعر ہوا من احد شعراء الدولۃ العباسی، کہ یہ عباسی دور کے جو شعراء تھے اس میں ان کا شمار ہوتا ہے طغرائی کا. اور اصل نام اس کا اور ہے، پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس پہ. تو طغرائی اسے اس لیے کہتے ہیں کہ طغرا سازی کیا کرتا تھا. اس وقت جو بادشاہان تھے، بادشاہوں کے جو خطوط ہوتے تھے، جو رسائل ہوتے تھے، اس پر جو نقش و نگار بنانے کا، اوپر جو اس کے آپ ٹائٹل بار کہتے ہیں جسے، وہ بنایا کرتا تھا. اور اس کے یہ طغرا سازی کیا کرتا، اسے طغرا سازی کہتے ہیں. کہ اس جگہ بادشاہ کے القاب اور دیگر چیزیں جو ہیں اسٹیمپ وغیرہ لگائی جاتی تھی رسائل پر، خطوط پر. تو اس لیے اسے طغرائی کہا جاتا ہے کہ جو طغرا ساز تھا وہ ڈیزائن بنایا کرتا تھا اس کے. اور لامیت العجم یہ قصیدہ جو ہے اس کا ہے. اور اس کے علاوہ یہ بغداد کے شعراء میں سے ہے؟ جی بغداد کے شعراء میں سے ہے، اور دولت العباسیہ کے جو شعراء ہیں صدر ایک اس میں ایک اور بھی MCQ جو ہے وہ لاسٹ ٹائم میں نے نظر سے گزرا تھا، ایک اور بھی پوچھا جاتا ہے کہ لامیت العرب کس نے لکھا ہے. یہ شاید شنفرا کا ہے. اگر کسی کا نیٹ کا پیکج ہے تو وہ چیٹ میں میسج کرے یا سرچ کر کے اسے، کہ لامیت العرب بھی ہے ایک، اور وہ CSS کے جو پیپر ہیں FPSC کے، اس میں تقریباً 2-3 دفعہ وہ رپیٹ ہوا ہے. تو اس کو بھی ساتھ کلیئر کریں اور ادھر سینڈ کر دیں، اس کو بھی ساتھ کلیئر کر لیں کہ لامیت العرب کس کا ہے. وہ شاید شنفرا یا کسی اور کا ہے وہ. اس کے بعد ہے کویسچن نمبر 9 ہے ہمارے پاس کہ یا نفس صبرا لا تہلکی یأسا قد فارق الناس قبل الناس، کہ اے نفس صبر کر، لا تہلکی یأسا اپنے آپ کو مایوسی سے ہلاک نہ کر، نا امیدی کی وجہ سے ہلاک نہ کر. کیوں؟ قد فارق الناس، قد فارق الناس لوگ جدا ہوئے ہیں، قبل الناس پہلے بھی لوگ جو ہے انسان وہ لوگوں سے جدا ہوتے رہے ہیں. تو اکیلا نہیں ہے، صبر کر، اپنے آپ کو ہلاک نہ کر. من قال ھذا البیت الشہیر، یہ بیت الشہیر یہ کس نے کہا؟ یہ مشہور شعر کس کا ہے؟ ابو عطا سندھی کا، ابو ضلع سندھی کا، آزاد البلکرامی کا، یا کہ امیر خسرو کا؟ تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ ٹک نہیں کیا ہوا ہے، تو سیکنڈ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا، ابو ضلع سندھی ہے. سیکنڈ آپشن اس کا کریکٹ ہے کہ یہ ابو ضلع سندھی کا ہے کہ یا نفس صبرا لا تہلکی یأسا قد فارق الناس قبل الناس. تو ابو ضلع سندھی کا ہے یہ، سیکنڈ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا. تو یہ پیٹرن ہے جس پیٹرن پہ
آپ لوگوں کو پیپر